اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں خدا تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لالچ اور حسد سے بچائے، ہم سب کے لیے تمام معاملات میں آسانیاں پیدا کرے اور ہمیشہ ہم سب کا نگہباں ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین، جیسا کہ بخوبی آپ جانتے ہیں کہ یزید ملعون لعنتی کیسا اپنے انجام کو پہنچا، اور ایک دوسرا یزید جو لیا چک نمبر 252 میں علی ویر منافق کوڈو ہے۔ یہ وہ ٹڈا ہے جو غریب لوگوں کے خون چوستا ہے، ان کو چینل بنا کر دیتا ہے، ان سے پرسنٹیج لیتا ہے اور پھر ان پر ایسے روب جماتا ہے کہ جیسے وہ اس کے غلام ہوں، اور اس پر بھی اسے چین اور سکون نہیں ملتا، تو آخر کار ان کے بچوں کے منہ کے لقمے چھین لیتا ہے، جیسا کہ آپ نے حال ہی میں دیکھا کہ اس نے شاہد اور عظما کے معصوم بچوں کے لقمے چھین لیے۔ میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں، یزید تیرا تخت و تاج 2 گڑی کا تھا، یزید تیرا تخت و تاج 2 گڑی کا تھا، ہے آج بھی دلوں پر حکومت حسین کی، کربلا کی ریت میں سویا ہوا ہے دیکھ لو، کربلا کی ریت میں سویا ہوا ہے دیکھ لو، مسجدوں میں ڈھونڈتے ہو کون سے اسلام کو۔ معزز ناظرین، اس سے پہلے کہ میں اپنی باقاعدہ ویڈیو کی جانب بڑھوں، ایک یزید جو اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے اور دوسرا یزید لیا چک نمبر 252 میں علی ویر منافق کوڈو، یہ وہ ٹڈا ہے جو لوگوں کے خون چوستا ہے، ان پر روب جماتا ہے، ان کو چینل بنا کر دیتا ہے اور پھر ان کے بچوں کے منہ کے لقمے چھین لیتا ہے، اسی طرح پھر ان کے چینل ہیک کر دیتا ہے۔ جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ ایک انٹرنیشنل کرمنل اور ہیکر ہے۔ یہ ایک سانپ ہے جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ فطرت کبھی نہیں بدلتی، نیچر کین ناٹ بی چینج۔ معزز ناظرین، اب میں آپ کو یزید بن معاویہ کے بارے میں بتاؤں گی کہ وہ کیا تھا اور کیسے مرا، اس کا انجام کیا ہوا، اور اس کوڈو کو بھی دیکھتے جائیں، جو بوئے گا وہی کاٹے گا۔ زمانہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاج دار ہے نانا حسین کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نانا تھے، کہ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاج دار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا، یزید تیرا تخت و تاج 2 گڑی کا تھا، یزید تیرا تخت و تاج 2 گڑی کا تھا، ہے آج بھی دلوں پر حکومت حسین کی، ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ معزز ناظرین، ماہ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اسلامی سال کا آغاز اسی مہینے سے ہوتا ہے۔ میں پاکستانی قوم اور اہل اسلام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتی ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ سال امت مسلمہ کے لیے رحمت اور برکت کا باعث ہو۔ آمین ثم آمین۔ ماہ محرم میں شہدائے کربلا نے اپنی جانوں کے نذرانے دے کر اسلام کی حرمت اور تقدس کو جلا
اور عظمت بخشی۔ معزز ناظرین، یزید بن معاویہ ابو خالد وہ بدنصیب شخص ہے جس کی پیشانی پر اہل بیت کے بے گناہ قتل کا سیاہ داغ ہے، جس پر ہر دور میں دنیا اسلام اسے ملامت کرتی ہے اور قیامت تک اس پر ملامت کرتی رہے گی، کیونکہ یزید ایک لعنتی انسان ہے۔ اسی لیے تاریخ اور ہسٹری میں کہا جاتا ہے، مل گئے مٹی میں ارادے یزید کے، مل گئے مٹی میں ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا۔ یزید ایک شرابی، فاسق، فاجر، بدکار اور ظالم انسان تھا، بے ادب اور گستاخ رسول۔ اس نے مقدس رشتوں، بہن، خالہ، پھوپھی، ان کے ساتھ نکاح جائز قرار دیا۔ اس نے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی بے حرمتی کی۔ اس کے لیے باقاعدہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو دردہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری سنت کا پہلا بدلنے والا بنی امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ یزید کے والد صحابی رسول کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی رجب 60 ہجری، جنہوں نے دمشق میں لک کے مرض میں مبتلا ہو کر وفات پائی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد یزید تخت سلطنت پر بیٹھا تو اس نے اپنی بیعت لینے کے لیے تمام ممالک کو خطوط روانہ کیے۔ مدینہ منورہ کا عامل جب یزید کی بیعت لینے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کے ظلم و ستم کی بنا پر اسے نااہل قرار دے دیا اور بیعت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ حضرت امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے کہ بیعت سے انکار یزید کو برداشت نہ ہوگا اور وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا پیاسا ہو جائے گا، لیکن انہوں نے اپنی دیانتداری اور تقوی کو نہ چھوڑا۔ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تو وہ ان کی بہت قدر کرتا اور بہت سی دولت و دنیا اس کے پاس جمع ہو جاتی، لیکن اسلام کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ یزید سوچتا تھا اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بیعت کر لیتے ہیں تو پھر تمام مدینہ ان کی پیروی کریں گے، لیکن ان حضرات کے صاف انکار سے یزید کا منصوبہ خاک میں مل گیا، جس کی وجہ سے یزیدی بہت زیادہ غصے میں آ گئے اور آپ کو مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ ہجرت کرنی پڑی۔ یہ واقعہ 4 شعبان 60 ہجری کا ہے۔ مدینہ منورہ سے آپ کی رحلت کا دن اہل مدینہ اور خود کے لیے کتنے غم کا دن تھا۔ شام کے باشندوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی۔ اہل کوفہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں درخواستیں بھیج رہے تھے اور تشریف آوری کے لیے التجائیں کر رہے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات اور یزید کی تخت نشینی کے بعد اہل عراق کی جماعتوں نے متفق ہو کر آپ کی خدمت میں درخواستیں بھیجیں اور اپنے جذبہ عقیدت کا اظہار کیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پر اپنی جانیں فدا کرنے کی تمنا ظاہر کی۔ تقریباً 150 کے قریب درخواستیں آپ کی خدمت اقدس میں پیش کی گئیں۔ اس لیے آپ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ روانہ کیا اور اہل کوفہ کو تحریر فرمایا کہ آپ کی درخواستوں کے پیش نظر ہم نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا ہے، اس لیے ان کی نصرت اور ہدایت پر عمل کرنا تم پر لازم ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 فرزند محمد اور ابراہیم بھی ان کے ساتھ تھے۔ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے تو انہوں نے جوک در جوک اس کی بیعت کی
جس پر انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط بھجوایا اور آنے کی درخواست دی، جس پر آپ نے بغیر عذر یہ درخواست قبول فرمائی، لیکن حقیقت میں قضائے قدر کے فرمان نافذ ہو چکے تھے۔ شہادت کا وقت نزدیک آ چکا تھا، جذبہ شوق دل کو کھینچ رہا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سفر عراق کا ارادہ فرمایا۔ کچھ صحابہ نے آپ کو روکنے کی کوشش کی کہ آپ مکہ مکرمہ سے تشریف نہ لے جائیں، لیکن ان کی کوشش کارآمد نہ ہوئی، اور حضرت عالی مقام نے 3 ذوالحجہ 60 ہجری کو اپنے اہل بیت 82 لوگوں کو اپنے ہمراہ لے کر راہ عراق اختیار کیا۔ بیت اللہ کا آخری طواف کرنے کے بعد آپ نے اس جگہ کا نام دریافت کیا۔ معلوم ہوا کہ اس جگہ کا نام کربلا ہے۔ آپ کو انہی دنوں حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو شہادت کی خبر سنائی۔ 10 محرم کا دن قیامت کا دن تھا۔ جمعے کی صبح حضرت عالی مقام نے تمام رفقا کے ساتھ نماز فجر کے وقت اپنی عمر کی آخری نماز باجماعت ادا کی۔ نماز کے بعد آپ خیمہ میں تشریف لے گئے۔ 10ویں محرم کا آفتاب طلوع ہوا، اور حضرت علی مقام اور ان کے رفقا اور اہل بیت 3 دنوں سے بھوکے اور پیاسے تھے کہ ان پر ظلم کے پہاڑ توڑنے کے لیے 22,000 فوج کا نکارہ بجا دیا گیا، اور جانثار ایک ایک رخصت ہوتے گئے کہ سب حضرت عالی مقام پر جانیں قربان کر گئے۔ اب صرف تنہا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک فرزند امام زین العابدین، اور وہ بھی بیمار اور ضعیف، کہ دشمنوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی کے لخت جگر پر حملہ کر دیا۔ آپ نے دین حق پر قائم رہ کر اپنے کنبہ اور اپنی جان راہ خدا میں نظر کر دی، اور کربلا کی زمین سید شہداء کے خون سے گلزار ہو گئی۔ معزز ناظرین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت یزید کے لیے باعث مسرت تھی۔ یزید کا دل دنیا کی محبت سے خوش تھا۔ وہ صرف شہرتوں اور اقتدار کی ہوس میں گم ہو گیا۔ اس کے وقت میں زنا، حرام کاری، بھائی بہن کا بیاہ، سود، شراب اور نمازوں کی پابندی اٹھا لی گئی۔ وہ صرف اقتدار اور شہرت کا بھوکا تھا۔ اس نے اپنے اقتدار کی خاطر کربلا کے میدان میں اپنے ظلم و ستم کی آندیاں چلا دیں، اور پھر اپنے انجام سے غافل ہو کر اس نے حضرت امام علی کے رفقا اور اہل بیت کے شہداء ان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگ لیا۔ اسے اقتدار تو مل گیا، لیکن بد نصیب یزید صرف 3 برس 6 ماہ تک تخت حکومت پر سلطنت کر کے ربیع الاول 64 ہجری کو ملک شام کے شہر حبس میں 39 سال کی عمر میں مر گیا۔ یزید کی موت کا ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک رومی لڑکی کے عشق میں گرفتار تھا، مگر وہ لڑکی اسے پسند نہیں کرتی تھی۔ ایک دن اس نے یزید کو ایک ایسی جگہ بلایا، وہاں کا موسم اور وہاں کی ٹھنڈی ہواؤں نے اسے مست کر دیا، اور اس لڑکی نے اپنے دل میں کہا کہ یہ بے غیرت اپنے نبی کے نواسے کا غدار ہے، یہ میرا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اس نے خنجر کے پے در پے وار کر کے اس کو چیر پھاڑ کر وہیں پھینک دیا کہ چند روز اسے چند پرند کھاتے رہے۔ آخر اس کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے موالی وہاں پہنچے اور زمین کو کھود کر اس کی گڑی سڑی لاش کو وہیں پر دفن کر دیا۔ اس طرح وہ لعنتی اپنے انجام کو پہنچا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا خلوص اور نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔
مزید نالج ٹاکس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے، اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔